ایک سیاسی کارکن نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کر کے ان کی جان لینے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے اپنے دفاع میں جوابی فائرنگ کی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ مار روڈ راولپنڈی واقعہ پی ٹی آئی کی نفرت اور انتشار کی سیاست کا نتیجہ ہے۔ پی ٹی آئی سے کہا نفرت اور انتشار کی سیاست نہ کی جائے۔ پی ٹی آئی کی قیادت واقعے کو ایک رکن کا انفرادی عمل کہہ رہی ہے۔ جس صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں انہوں نے عوام کو کیا دیا؟ توازن ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا تو اس نے اپنے گھر والوں پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ اپنی جماعت کے کسی سربراہ کسی لیڈر پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ اپنے آپ کو نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ اس نے سیکیورٹی فورسز انہی اداروں پہ اسی ادارے پہ حملہ کیا جس کے بارے میں آپ ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے قائم مقام امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی۔ تعلیم، سیکیورٹی اور سرمایہ کاری پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے قائم مقام امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی۔ تعلیم، سیکیورٹی، سرمایہ کاری پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات کی، جس میں پنجاب میں تعلیم، سیکیورٹی اور سرمایہ کاری سمیت اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ قائم مقام امریکی سفیر نے پنجاب حکومت کے فلاحی اور خواتین کو بااختیار بنانے کے اقدامات کو خوب سراہا۔ ملاقات کے دوران آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیجیٹل اثاثوں اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے ساتھ ساتھ سیلاب اور سموگ سے بچاؤ کے لیے امریکی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے پر بھی اتفاق ہوا، جبکہ لاہور میں پنجاب یو ایس بزنس فورم کے انعقاد کا جائزہ لیا گیا۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے محفوظ بسنت فیسٹیول کے انعقاد اور لاہور کی زندہ دلی کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب بدل رہا ہے۔ صوبے میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے الیکٹرک سیکورٹی، ورچوئل پولیس اسٹیشن اور بلاسود قرضوں جیسے عملی اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ ابھی کچھ جرائم کی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صادق آباد میں گھر میں گھس کر مسلح افراد کی فائرنگ، سردار عالمگیر کوش سمیت 3 افراد قتل۔ آئی جی پنجاب کا نوٹس۔ صادق آباد میں مسلح افراد نے گھر میں گھس کر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کچا سرنڈر پالیسی کے اہم رہنما سردار عالمگیر کوش سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ آئی جی پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ تھانہ احمد پور لمہ کی حدود میں سابق دشمنی پر مسلح افراد گھر میں گھس کر فائرنگ کے بعد بآسانی فرار ہو گئے۔ فائرنگ کی زد میں آ کر کچا سرنڈر پالیسی کو کامیاب بنانے والے سردار عالمگیر کوش، ناظم کوش، گارڈ مشوق موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ پولیس کے مطابق مقتول عالمگیر کوش پر ماضی میں 50 لاکھ روپے کا انعام مقرر تھا۔ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پنجاب اور ڈی پی او نے آر پی او بہاولپور سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پولیس فرانزنگ ٹیموں نے موقع سے شواہد اکٹھے کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے شروع کر دیے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور میں صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کا اجلاس، دیرانی ہمت کارڈ اور صنعت رازوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سہیل شوکت بٹ کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈی جی سوشل ویلفیئر ڈاکٹر شہنشاہ فیصل عظیم سمیت دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے فلاحی پروگرامز، دیرانی ہمت کارڈ اور پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران صوبائی وزیر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ دھی رانی پروگرام کے تحت رواں مالی سال اب تک 4,06,962 اجتماعی شادیاں کرائی جا چکے ہیں، جبکہ ہمت کارڈ کے ذریعے 1 لاکھ مستحق افراد کو سپورٹ اور 18,000 سے زائد ڈیوائس تقسیم کی جا چکے ہیں۔ اس موقع پر سہیل شوکت بٹ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر تمام فلاحی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ پنجاب انویسٹیگیشن برانچ میں یوم آزادی کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ایڈیشنل آئی جی پنجاب انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان سمیت قومی امن کمیٹی کے دیگر شرکاء کی آمد۔ تقریب کے دوران یوم آزادی کی خوشی میں کیک کاٹا گیا، جبکہ ملک کی سلامتی اور امن و استحکام کے لیے، خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر قومی امن کمیٹی کے شرکاء کا پاکستان کی ترقی، خوشحالی، پائیدار امن کے لیے عزم کا اظہار۔ ساہیوال میں ریسکیو 1122 کی بر وقت کارروائی، دوران سفر ایمبولینس میں ہی محفوظ نارمل ڈلیوری۔ ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے ایک بار پھر اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اوکاڑا سے ساہیوال منتقل کی جانے والی 22 سالہ حاملہ خاتون کو دوران سفر اچانک درد شروع ہونے پر ریسکیو ٹیم نے ایمبولینس میں ہی محفوظ نارمل ڈلیوری کروا دی۔
22 سالہ آسیہ بی بی کو اکاڑا سے ساہیوال منتقل کیا جا رہا تھا کہ یوسف والا کے قریب دوران سفر اچانک شدید درد شروع ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے اہلکاروں نے فوری طبی اقدامات کرتے ہوئے ایمبولینس میں ہی محفوظ نارمل ڈیلیوری کرائی، جس کے نتیجے میں صحت مند بچی کی پیدائش ہوئی۔ ریسکیو ٹیم نے ماں اور نومولود کو ابتدائی طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ ادھر اکاڑا میں پیٹرول کی قیمتوں اور مہنگائی کے خلاف 16 اگست کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب وسطی محمد جاوید قصوری نے اکاڑا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ کر کے عوام کا سانس گونٹ رہی ہے، جبکہ جماعت اسلامی 16 اگست کو لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے تاریخی دھرنا دے گی۔ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ بننا میں زمانہ 1600 کلو گرام کے ساتھ ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ پھول نگر میں تھانہ سٹی پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائی کرتے ہوئے بننا میں زمانہ عادی منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے 1600 گرام سے زائد چرس برآمد کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل کے مستقبل سے کھیلنے والے منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں اور رہیں گی۔ کہ پھول نگر میں تھانہ سٹی کی حدود میں چور بیر لگام، گھر سے 15 لاکھ روپے کے طلائی زیورات، نقد رقم اور جہیز کا سامان چوری، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ شیرپور روڈ پر واقع ایک گھر میں چوری کی بڑی واردات کے دوران ملزم نقب لگا کر تقریباً 15 لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات، نقد رقم اور بچی کے جہیز کا قیمتی سامان سمیٹ کر فرار ہو گئے۔ ملزمان گھر سے طلائی زیورات، نقد رقم، قیمتی موبائل فون سمیت بچی کے جہیز کے قیمتی لہنگے اور سوٹ بھی چوری کر کے لے اڑے ہیں۔ متاثرہ خاندان کے مطابق چوری ہونے والے سامان کی مجموعی مالیت تقریباً 15 لاکھ روپے بنتی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دی ہے۔ ناظرین، ابھی کچھ بات کریں گے جشن آزادی کی تیاریوں پر۔ 2 روز باقی ہیں، شہری کافی پرجوش ہیں۔ ملک بھر کی طرح منڈی بہاؤدین میں بھی یوم آزادی منانے کے لیے شہری پرجوش ہیں۔ بچے جھنڈے، جھنڈیاں، بیجز اور خریدنے میں مصروف ہیں۔ تفصیل بتائیں گے 7 نیوز کے نمائندہ فیض احمد۔ جی فیض، کیا گہما گہمی ہے؟ جی بالکل، دیگر شہروں کی طرح منڈی بہاؤدین میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ جاری ہیں۔ گلی گلی، کوچا کوچا سب دلالی پرچم کی بہار ہے۔ شہری اپنے گھروں کو سجانے کے لیے اور 14 اگست کے دن قومی پرچم کے رنگوں کے ملبوسات جو تنگ کرنے کے لیے خریداری کرنے بازاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ سجاوٹ پر خاصا رش دیکھا جا رہا ہے۔ چھوٹے بچوں کی بڑی تعداد والدین کیمرہ قومی پرچم، لباس، بیجز، ٹوپیاں اور ماسک وغیرہ کی خریداری کرتی نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے جب میری شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہر سال ہم یوم آزادی بھرپور جذبہ سے مناتے ہیں اور یہی زندہ قوموں کا شیوا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کا کہنا تھا کہ وہ اس یوم آزادی پر درخت لگا کر شجرکاری مہم میں بھی اپنا حصہ ڈالیں گے تاکہ ارض پاک سرزمین اور شاداب ہو سکے اور انہیں صحت مند اور صاف ستھرا ماحول میسر آ سکے۔ جی، شہر جشن آزادی کی تیاریاں جاری ہیں۔ علی پور کی کیا صورتحال ہے، یہ بتا رہے ہیں نمائندہ 7 نیوز عقیل۔ جی عقیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر طرح علی پور میں بھی جو ہے جشن آزادی کو منانے کے لیے جو ہے تیاریاں جو ہے زور و شور سے جاری ہیں۔ سچ میں جو ہے علی پور کی مین مارکیٹ میں موجود ہوں، جہاں پر جو ہے شہری جو ہے جھنڈے، جھنڈیاں، بیجز اور سب حلالی پرچم اور ٹی شرٹ خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، مزید جانتے ہیں ان سے۔ جی بالکل، ہم اس وقت علی پور میں موجود ہیں تو ہم اپنے بچوں کے لیے جھنڈیاں اور جھنڈے خریدنے کے لیے آئے ہیں، تو بیجز وغیرہ بھی خریدیں گے۔ تو انشاءاللہ اس جو ہمیشہ کی طرح اس سال بھی ہم جو ہے نا یوم آزادی بہت جوش و جذبے سے منائیں گے، اور میری تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی اپنا جذبہ دکھائیں اور یوم آزادی کو بھرپور طریقے سے منائیں۔ جی، جیسا کہ آپ نے شہری کی زبانی سنا، ان کا یہی کہنا ہے کہ میں جو ہے اپنے بچوں کے لیے جو ہے جھنڈیاں اور جھنڈے خریدنے کے لیے ہوں، اور جو ہے ہم جو ہے اپنے گھروں کو جو ہے جھنڈوں اور جھنڈیوں کے ساتھ سجائیں گے، اور جو ہے اس سال جو ہے جو جوش و جذبے کے ساتھ جشن آزادی منائیں گے۔ جی ناظرین، علی پور کے شہری جشن آزادی کو منانے کے لیے کافی پرجوش ہیں، تو دوسری طرف سرگودا میں جشن آزادی کو منفرد انداز میں منانے کی خوبصورت روایت سرگودا پولیس کی جانب سے تھیلیسیمیا فائٹرز اور خصوصی بچوں کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں معصوم بچوں کی پرفارمنس، ملی جوش و جذبے، خوشیوں نے تقریب کو یادگار بنا دیا۔ آزادی کا کیک کاٹا گیا، بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ اسی پر غلام اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔ اس چمن کے پھولوں پر رنگ آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ
آزادی صرف جشن منانے کا نام نہیں بلکہ آزادی کی اصل خوشی ان چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے میں ہے جنہیں زندگی کے سفر میں ہماری محبت، توجہ اور حوصلہ درکار ہوتا ہے۔ 14 اگست کی خوشیوں کو یادگار بنانے کے لیے سرگودا پولیس نے تھیلیسیمیا فائٹرز اور خصوصی بچوں کے اعزاز میں ایک خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو آج جشن آزادی کے موقع پر ہم سرگودا میں ایک خوبصورت تقریب پہ کھڑے ہیں۔ اس تقریب کا سب سے منفرد بات یہ ہے کہ یہاں پہ مختلف آرگنائزیشن سے تو بچے آئے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے، ہمارے پاکستان کے وہ منفرد بچے جو ڈیف ہیں، ڈم ہیں، بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں، ان بچوں نے یہاں پہ اسٹیج پہ پرفارمنس کی اور پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی جہاں یہ بچے تقریب کے مہمان خصوصی بنے۔ تقریب میں پولیس افسران، مختلف سوسائٹیز کے نمائندگان اور دیگر افراد نے شرکت کی، جبکہ تھیلیسیمیا فائٹرز اور اسپیشل ایجوکیشن اسکول کے بچوں نے اپنی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کر کے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ سرگودا پولیس کی جانب سے منعقدہ اس تقریب میں ایس پی انویسٹیگیشن عمران عباس چدر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس سرگودا نے جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز بڑے منفرد طریقے سے کیا ہے، جس میں تھیلیسیمیا اور ڈسیبلز جو ہمارے بچے ہیں تقریباً 150 کے قریب، ان کو انوائٹ کیا گیا ہے، ان کو مہمان بنایا گیا ہے، ان سب کو کھانا کھلایا گیا ہے، اور سب نے بہت اچھا ایونٹ کیا ہے، بڑی اچھی ایکٹیویٹیز کی ہیں۔ اس کے بعد شہریوں نے انہیں بڑے گفٹ وغیرہ دیے ہیں اور وہ بڑے خوش ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی ڈپرائیوڈ کلاس یا ڈیفیشنسی کی جو شکار کلاس ہے، ان کے ساتھ ایسے آسانی پیدا کرنا، ان کو خوش رکھنا، یہ آزادی کی حقیقی خوشی ان معصوم بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے سے ہے۔ سرگودا پولیس کی اس خوبصورت کاوش نے جشن آزادی کی خوشیوں کو ایک نیا رنگ دیا، جہاں قومی پرچم کے ساتھ ساتھ ان معصوم بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بھی لہراتی نظر آئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام اکبر، 7۔ غلام اکبر کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ادھر قصور میں یوم آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، شہری بڑی تعداد میں رنگ برنگے ملبوسات خریدنے میں مصروف ہے۔ تفصیل بتائیں گے محمد عرفان میو۔ جی عرفان، آگاہ کیجیے گا کیسی گہما گہمی ہے؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح قصور میں بھی ہر طرف سبز ہلالی پرچم کی بہار ہے۔ جگہ جگہ جو ہے بیچز، جھنڈیاں اور دیگر زیب ورائٹیوں کی جو ہے اسٹال سج چکے ہیں، جہاں پر جو ہے سبز ہلالی پرچم میں سموئے کپڑے، اینکیں، ٹوپیاں اور شہری جو ہے دیگر چیزیں ملبوسات خرید کر جو ہے جشن آزادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ یہاں پر میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کا جشن آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی ہم 14 اگست ہر سال بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اس سال بھی ہم اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور بچوں کے لیے بیچز، دوپٹے اور کپڑے وغیرہ خرید رہے ہیں۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے لیکن ہم پھر بھی پاکستانی سبز حلالی پرچم لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہری کا جذبہ سنا، ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باوجود وہ ہے جو ہے چیزیں خرید رہے ہیں اور سٹالز پر جو ہے ہر سال نت نئی ورائٹیوں میں جو ہے سبز ہلالی پرچم میں سموئے کپڑے، بیجز، ٹوپیاں، اینکیں جو ہے یہاں پر دستیاب ہوتی ہیں۔ شہری جو ہے نہ صرف جو ہے اپنے بچوں کو یہ چیزیں جو ہے خرید کر دیتے ہیں تاکہ وہ جشن آزادی کی خوشیاں منا سکیں، بلکہ ان جشن آزادی کی خوشیاں جو ہے ہمارے بزرگان کی قربانیاں پاکستان کے لیے، ان کو یاد کرنا اور ان کو لازوال قربانیوں کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ جی مشترکہ دفاعی معاہدہ پاکستان سمیت پوری امت مسلمہ میں خوشی کی لہر۔ ممبر پنجاب اسمبلی ملک خالد پرویز کھوکھر کا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ 7 نیوز صابر غوری۔ جی صابر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ پاک سعودیہ ترکیہ دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کی وحدت اور مشترکہ سلامتی کے لیے ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے، جس کا صحرا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے جو محنت ہے اس کا ثمر ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں رکن پنجاب اسمبلی ملک خالد پرویز کھوکھر صاحب کے آفس میں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کھوکھر صاحب، بتائیے گا یہ جو تاریخی معاہدہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو یہ ہمارا اسلامی ممالک آپس میں معاہدہ ہوا ہے، یہ امن اور خوشحالی اور ترقی کا ایک سفر شروع ہونے جا رہا ہے، اور الحمدللہ اس میں ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز صاحب اور ہمارے چیف آرمی حافظ عاصم منیر صاحب کا بھی میں یہ سمجھتا ہوں انتھک کوششوں کا یہ نتیجہ ہے، جو کہ ہمارے یہ سعودیہ اور کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ آپس میں بیٹھ کے، یہ تینوں ایسی طاقتیں ہیں جو پوری دنیا کے اندر میں
یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے اور پوری غیر جو مسلم لوگ ہیں ان کو یہ لگتی تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تینوں ممالک کا آپس میں اکٹھے ہونا اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کے مفاد کے لیے، ان کے امن کے لیے، ان کی ترقی کے لیے ان کا یکجا ہونا ان تینوں ممالک کا ہمارے لیے بہت ضروری تھا. تو میں اپنے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پرائم منسٹر اپنے میاں شہباز صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پوری امت مسلمہ اور سعودیہ کے مثلا کہ بادشاہ صاحب کا بھی، شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ترکی کے صدر صاحب کا بھی، جنہوں نے اس چیز کو لے کر آئے کہ پاکستان کے اندر کیا، پوری دنیا کے اندر جہاں پہ بھی مسلمان ہیں ان کا مفاد کیا ہے، ان کا امن کیا ہے، ان کی خوشحالی کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا امن اور خوشحالی کا سفر شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ امت مسلمہ کے لیے انشاءاللہ اللہ کی ذات آسانیاں پیدا کرے گی اور پوری دنیا کے اندر یہ قلعہ بن کر انشاءاللہ نکلیں گے. جی یہ تینوں ممالک کا یکجا ہونا نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ترقی کا نیا سفر ہے. جی صحافیوں کے لیے ٹی بی اور ٹی آر ٹی بی کو آگاہی ذمہ دارانہ رپورٹنگ پر ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. اوکاڑا میں ایکٹیو ہیلپ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام صحافیوں اور میڈیا نمائندگان کے لیے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. ورکشاپ کا مقصد ٹی بی اور ٹی آر ٹی بی کے مریضوں کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کے خاتمے اور کمیونٹی کی آواز کو اجاگر کرنا تھا. ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر کلثوم اختر کا کہنا تھا کہ میڈیا درست معلومات اور ذمہ دارانہ رپورٹنگ کے ذریعے ٹی بی کے خاتمے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. صادق آباد میں عالمگیر قتل کیس میں ڈی پی او عرفان علی سمو کا جائے وقوع کا دورہ. کچے میں سرچ آپریشن شروع. صادق آباد میں عالمگیر کوش قتل کیس کے بعد ڈی پی او عرفان علی سمو نے جائے وقوع کا دورہ کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں. پولیس کی جانب سے کچے کے علاقے میں ملزمان کے خلاف سرچ اور ریڈ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. ڈی پی او رحیم یار خان عرفان علی سمو خود اس کارروائی کی نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ ڈی ایس پی بھونگ اور اے ایس پی صادق آباد کی سربراہی میں پولیس ٹیمیں متحرک ہیں. ڈی پی او عرفان علی سمو کا کہنا ہے کہ قاتل جہاں بھی چھپے ہوں قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور پولیس کی کارروائی، بین الاضلاعی اسلحہ ڈیلر گرفتار کر لیا گیا. 6 آٹومیٹک پستول اور کارتوس برآمد کر لیے گئے ہیں. لاہور میں پولیس نے اسلحے کی ترسیل ناکام بناتے ہوئے بین الاضلاعی ڈیلر کو گرفتار کر لیا. ایس ایچ او ہیر کی قیادت میں کارروائی کرتے ہوئے گاڑی سے لاکھوں روپے مالیت کا اسلحہ اور گولیاں برآمد کر لی گئی ہیں. تفصیلات کے مطابق ناکہ بندی کے دوران پولیس ٹیم نے مشکوک گاڑی کو روکا تو ملزم نے بھاگنے کی کوشش کی. شدید مزاحمت کی تو پولیس اہلکاروں نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے ملزم احمد حسن کو موقع پر ہی دبوچ لیا. ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن رحیل اللہ اقبال نے بتایا کہ ملزم سے 6 آٹومیٹک پستول اور سینکڑوں کارتوس برآمد ہوئے ہیں، جبکہ اس نے آن لائن لوکیشن کے ذریعے مختلف اضلاع میں اسلحہ سپلائی کرنے کا اعتراف جرم بھی کر لیا ہے. ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور میں مزانگ اور سول لائن پولیس کی کارروائیاں، 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے، 400 اور آئس برآمد کر لی گئی ہے. لاہور میں مزانگ اور سول لائن پولیس نے مختلف مقامات پر کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات فروشوں کو دھر لیا ہے. پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 400 اور بھاری مقدار میں آئس برآمد کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے. ایس پی سول لائن منزہ کرامت کے مطابق پولیس ٹیموں نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے ملزم سمیم مسیح اور اویس کو حراست میں لے لیا. ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان گلی محلوں اور بازاروں میں چل پھر کر منشیات فروخت کرتے تھے، جن کے قبضے سے 960 گرام چرس اور 500 گرام آئس برآمد ہوئی ہے. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے. لاہور نشتر کالونی پولیس کی کارروائی، سکول بیگ سے 4 کلو چرس ملزم گرفتار کر لیا گیا. لاہور کے علاقے نشتر کالونی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سکول بیگ میں منشیات سپلائی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا. پولیس نے ملزم کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی 4 کلو گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے. ایس پی ماڈل ٹاؤن اسد علی کے مطابق بہاولپور کا رہائشی ملزم مجیب الرحمان نجی سوسائٹی میں منشیات کی سپلائی کے لیے آیا تھا. ملزم نے پولیس سے بچنے کے لیے 4 کلو چرس کو سکول بیگ میں چھپا رکھا تھا، جسے نشتر کالونی پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے منشیات فروش نیٹ ورک کے دیگر ملزمان کے خلاف چھاپے مارے جا رہے ہیں. جبکہ ایس پی ماڈل ٹاؤن نے بہترین کارروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او اور ان کی ٹیم کو شاباش دی ہے.
لاڑکانہ میں ڈرگ انسپیکٹر صاحب خان میرانی کی میڈیکل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں سے ملاقات ہوئی، اہم ہدایات جاری کر دی۔ اجلاس میں میڈیکل سٹور مالکان کی بہتری اور قانونی پیچیدگیوں سے بچاؤ کے لیے اہم ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ امان اللہ شیخ اور عبدالحمید شیخ سمیت دیگر عہدیداروں کی موجودگی میں ہونے والے اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈرگ لائسنس کا نظام اب آن لائن کر دیا گیا ہے، جس کی تفصیلات جلد جاری ہوں گی۔ ڈرگ انسپیکٹر نے تاکید کی کہ سٹور پر صفائی، معیاری ادویات کی فراہمی، ایکسپائری ادویات کے الگ باکس بنانا لازمی ہوں گے۔ اس کے علاوہ غیر قانونی ریٹیل اور ٹیپو لگی ادویات رکھنے کی مکمل معاونت کی گئی ہے۔ سرگودا میں 28 سفر کا مرکزی جلوس بلا امام بارگاہ سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ پولیس کے مطابق مرکزی جلوس کی سیکیورٹی پر 1000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار ہائی الرٹ ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ 7 نیوز غلام اکبر۔ جی غلام اکبر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، نواسہ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کے یوم شہادت کے موقع پر 28 سفر کا مرکزی جلوس 7 بلاک امام بارگاہ سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں پر جو ہے رواں دواں ہیں۔ اس پر میں مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے سید عباس رضا بخاری صاحب۔ آج 28 سفر نواسہ رسول امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر یہ سالانہ جلوس انجمن جعفریہ ٹرسٹ کے زیر تمام امام بارگاہ بلاک نمبر 7 سے برآمد ہوتا ہے، جو کہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ بلاک نمبر 19 میں رات گئے اختتام پذیر ہوگا۔ اس وقت پنجاب بھر سے ماتمی حلقے اور عزاداران کی کثیر تعداد، یہاں پہ ہزاروں کی تعداد موجود ہے۔ اگر سیکورٹی حوالے سے بات کی جائے تو انتظامیہ کی جانب سے 1000 سے زائد اہلکار جو ہیں اس جلوس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور ہر طرف خاردہ تاروں کے ذریعے اس کو کارڈن آف کیا گیا ہے، اور تاکہ کسی قسم کے ناخوشگوار واقعات سے نپٹا جا سکے۔ جی بالکل، یہ تھے ہمارے ساتھ سید عباس رضا بخاری صاحب۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مرکزی اور ماتمی جلوس ہے اپنے روایتی راستوں پر روانہ ہے۔ سیکورٹی کی بات کی جائے تو 1000 سے زیادہ پولیس افسران و اہلکار اپنے اس مرکزی جلوس کی ڈیوٹی پر جو ہے وہ ہائی الرٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایلیٹ فورس کی ٹیم نے ریسکیو 1122 وابطہ اور دیگر سیکورٹی کے ادارے بھی جو ہے اس مرکزی جلوس کی سیکورٹی پر جو ہے وہ ہائی الرٹ ہے۔ یہ مرکزی جلوس جو ہے اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اس وقت جو ہے وہ کچہری بازار میں ہے، جہاں ماتم داری رضویر زنی بھی جو ہے وہ کی جائے گی، اور یہی مرکزی جلوس جو ہے وہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امیر بازار سے ہوتا ہوا چھوٹی سبزی منڈی، اور چھوٹی سبزی منڈی سے ہوتا ہوا رات کے جو ہے وہ 19 بلاک امام بارگاہ جا کر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جی ادھر بہاول نگر میں پنجاب سٹی پریس کلب کے وفد کی ڈی ایس پی صدر سرکل منور حسین گجر سے ملاقات ہوئی۔ پنجاب سٹی پریس کلب ڈسٹرکٹ کے وفد نے صدر وقاص فریدی کی قیادت میں نئی تعینات ہونے والے ڈی ایس پی صدر سرکل منور حسین گجر سے ملاقات کی۔ وفد نے ڈی ایس پی کو چارج سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ علاقے میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کرنے والے وفد میں پریس کلب کے عہدیدار غلام مجتبیٰ جویا، کلیم عباس چوہان اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی ایس پی منور حسین گجر نے بتایا صدر سرکل نے تمام ایس ایچ اوز کو چوری، ڈاکو اور منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کی سخت ہدایت جاری کر دی ہیں۔ پولیس نے اس مؤثر کریک ڈاؤن سے جرائم پیشہ عناصر پر دباؤ بڑھا ہے، جبکہ شہریوں کی جانب سے امن و امان کی بہتری کے لیے پولیس اقدامات کو خوب سراہا جا رہا۔ ادھر جیکب آباد سول اسپتال میں سہولیات کا فقدان، دور دراز سے آئے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ تفصیل بتائیں گے نمائندہ 7 نیوز عابد علی۔ جی عابد علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اور جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جیکب آباد کی سول اسپتال کی ایمرجنسی وارڈ پر، جہاں پر ادوات کی کمی اور ڈاکٹروں کی کمی کے باعث جو دور دراز سے مریض آ رہے ہیں انہوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں یہاں پر موجود مریضوں سے انہوں کا کیا کہنا ہے۔ پریشانی سر اور تو کوئی نہیں تھا، بس ہم نے بولا ادھر جو میڈیکل ہیں اسی سرکاری دوائی دے رہا ہوں میں، اس نے بولا ہمارے پاس نہیں، ادھر باہر سے لاؤ۔ ٹوٹ گیا، ابھی بولتا ہے بس دوائی لاؤ، دوائی کا ابھی پیسہ نہیں ہے، ایمانداری بس ایسا بیٹا یہ ہمارا ٹوٹ گیا بولا۔ ہمارے پاس میڈیسن ہوتی ہے وہ یہیں سے پرووائڈ کرتے پیشنٹ کو، تقریباً میڈیسن ہمارے پاس ہیں، جو نہیں ہوتی مجبور لکھ کے دیتے ہیں، جو ہمارے پاس ہوتی ہے یہیں سے لکھ کے دیتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، آپ نے مریضوں کی باتیں سنی، انہوں کا کہنا ہے کہ کروڑوں روپے کی اسپتال کی بجٹ ہونے کے باوجود یہاں پر نہ سرکاری ایمبولینس ہے نہ کوئی ادوات ہے۔ انہوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنے مریض دور دراز سے گدا گاڑی پر یہاں پر پہنچاتے ہیں، جبکہ سرکاری ایمبولینس ہونے کے باوجود ایمبولینس فراہم نہیں کی جاتی۔ دوسری جانب جب ہماری بات یہاں کے ڈاکٹروں سے ہوئی تو انہوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہمارے پاس ادوات اویلیبل ہوتی ہے وہ ہم مریضوں کو دیتے ہیں، جو نہیں ہوتی تو باہر جو میڈیکل اسٹور ہے وہاں کی ہم دوائیں لکھتے ہیں۔ جی
ابھی آپ کو بتائیں کہ سرگودا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے مجلس عزا برآمد ہوئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سرگودا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے مجلس عزا برآمد ہوئی اور جلوس تابوت نکالا گیا۔ اس موقع پر عزاداروں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ 28 سفر کی مناسبت سے مرکزی تقریب امام بارگاہ 7 بلاک میں منعقد ہوئی، جس میں نامور علماء کرام اور ذاکرین نے سیرت اور مصائب امام حسن علیہ السلام پر روشنی ڈالی۔ مجالس کے اختتام پر تابوت مبارک برآمد ہوا، جس میں عزاداروں کی بڑی تعداد نوحہ خوانی اور ماتم داری کرتے ہوئے شریک ہوئی۔ اس موقع پر پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، تمام ادارے الرٹ رہے، جبکہ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ دارالعلوم محمدیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ سکھر میں پرانا سکھر سے 9ویں جماعت کی طلباء پر اسرار طور پر لاپتہ ورثہ کی مدعیت میں اغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سکھر کے علاقے پرانا سکھر سے گرلز ہائی سیکنڈری اسکول کی 16 سالہ طالبہ شفا پور اسرار طور پر لاپتہ ہو گئی۔ پولیس نے والد کی فریاد پر سی سیکشن تھانے میں ملزمان کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ FIR کے مطابق مقتولہ کے والد عبد المنان منگی نے پولیس کو بتایا کہ خیرپور کا رہائشی نوجوان حسین ان کی بیٹی کو اسکول آتے جاتے تنگ کرتا تھا، جس کی شکایت ملزم کے بڑوں سے کرنے پر وہ مشتعل ہو گیا۔ والد نے موقف اختیار کیا کہ ان کی بیٹی کو اسکول جاتے بدنیتی کے تحت اغوا کیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سکھر انتظامیہ کے مبینہ ناقص کارکردگی پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ دعا چوک سے تھرمل تک سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ 1 سال قبل افتتاح کے باوجود سڑک کا تعمیراتی کام تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ تفصیل کیا ہے یہ بتا رہے ہیں بیورو چیف 7 نیوز عبدالحمید دل۔ جی عبدالحمید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سکھر کے دعا چوک اور تھرمل روڈ پر، جہاں پر 1 سال سے جو سکھر انتظامیہ نے یہ روڈ کا افتتاح بھی کیا تھا، لیکن جو لاڈلا ٹھیکیدار ہے وہ پورے سکھر میں اس کے ٹھیکے جو بھی ہے آدھے میں چھوڑ کے فرار ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہے۔ کروڑوں روپے جو ہے فنڈ سندھ حکومت دیتی ہے ترقیاتی کام کے لیے، جو کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پورے یہاں سے دعا چوک سے لے کر پورے آپ ادھر چلے جاؤ تو سارے گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے، اڑا کے اتنے بڑے بڑے کھڈے پڑے ہوئے، فٹپاتھ ٹوٹی ہوئی ہیں، روڈ ایسا منظر پیش کر رہا ہے جیسے منج توڑوں کا۔ جب تک ٹھیکیداروں کے خلاف ہمارے حساس ادارے اور نیب ایکشن نہیں لے گی تو یہ سدھریں گے نہیں۔ لاڈلے ٹھیکیدار کو کڑا احتساب کیا جائے۔ جی، آپ نے شہری کا موقف سنا، ان کا یہی کہنا ہے کہ سکھر انتظامیہ سے جو لاڈلا ٹھیکیدار ہے وہ پورے سکھر میں جتنے بھی پروجیکٹ ہے وہ سارے آدھے میں 10% بھی کام نہ کر سکا ہے۔ انہوں نے شہریوں نے سکھر انتظامیہ مطابق دعا چوک سے جو تھرمل تک جو روڈ ہے اس کی سکھر انتظامیہ ناصر نشان اور انہوں نے منسٹروں نے افتتاح کیا تھا، لیکن ابھی تک یہ کاغذی کارروائیوں میں دکھایا گیا ہے، لیکن جو ٹھیکیدار اس کے اوپر ایکشن لیا جائے اور جو یہ کام ادھورا چھوڑ کر اس کو تکمیل تعمیر تک پہنچایا جائے۔ جی ابھی آپ کو بتائیں کہ وہاڑی میں تیز رفتار کوچ کی ٹکر سے روڈ کراس کرتے ہوئے باپ بیٹا جاں بحق ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں افسوسناک خبر ہے، وہاڑی اڈا چکرالہ پر تیز رفتار کوچ کی ٹکر سے روڈ کراس کرتے ہوئے باپ بیٹا جاں بحق، ڈرائیور موقع سے فرار۔ وہاڑی کے علاقے اڈا چکرالہ پر افسوسناک حادثہ پیش آیا، جہاں تیز رفتار کوچ کی ٹکر سے سڑک عبور کرنے والا باپ اور بیٹا جاں بحق۔ ڈرائیور حادثے کے بعد گاڑی سمیت موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ 32 سالہ شہباز اپنے 8 سالہ بیٹے سجاد کے ساتھ روڈ کراس کر رہا تھا، تیز رفتار کوچ نے انہیں کچل ڈالا۔ حادثے کے نتیجے میں شہباز موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ شدید زخمی سجاد ہسپتال منتقل کیے جانے کے بعد زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ ڈیڈ باڈی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ SHO رؤف اسماعیل کی بڑی کارروائی، بائک لفٹر گینگ کے 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں، مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔ رنالہ خرد میں SHO رؤف اسماعیل کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے بائک لفٹر گینگ کے 2 اہم ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 8 لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ اور ناجائز اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت ریاض اور نوید کے ناموں سے ہوئی، جن کے قبضے سے 4 چوری شدہ موٹر سائیکلیں، موبائل فونز، نقدی اور غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔
اسلام آباد میں یوم آزادی کی تقریب کے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. ٹریفک ڈائیورشن پلان جاری ہے. اسلام آباد میں جشن آزادی کی تقریب کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. اسلام آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کی سہولیات کے لیے خصوصی ٹریفک ڈائیورشن پلان جاری کر دیا. پلان کے تحت 13 اور 14 اگست کے دوران وفاقی دارالحکومت میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ مکمل طور پر بند رہے گا. ترجمان کے مطابق 13 اگست کی رات 2 بجے سے 14 اگست رات 12 بجے تک ہیوی گاڑیوں کے داخلے پر بھی پابندی ہوگی، جبکہ جشن آزادی کی مرکزی تقریب 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب یادگار فتح H8 پر منعقد ہوگی. تقریب کے دوران ایکسپریس وے کورال چوک سے آگے بند رہے گا، جہاں شہری روڈ کی سروس روڈ استعمال کر سکیں گے. راولپنڈی سے آنے والے متاثر 9th ایون اور جناح ایونیو استعمال کر سکیں گے، جبکہ اسپتالوں کی طرف سے جانے والی ایمرجنسی گاڑیوں کو مارگلا روڈ اور 9th ایونیو کی سہولت میسر آئے گی. اسلام آباد میں 13 اگست رات 2 بجے سے 14 اگست رات 12 بجے تک ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند ہوگا. یوم آزادی کی تقریبات کے تسلسل میں اسلام آباد میں 13 اگست کو یادگار فتح H8 میں تقریب منعقد ہوگی. اس تقریب کے انعقاد کے دوران ایکسپریس وے کورال چوک سے آگے بند ہوگی، جبکہ لیترار روڈ، سروس روڈ، کورال استعمال کی جائے گی. گلبرگ گرین، پاکستان ٹاؤن، گلریز کالونی، اولڈ ایئرپورٹ اسلام آباد جانے کے لیے راول روڈ، مری روڈ، 9th ایونیو استعمال کریں. لاہور جانے والی ٹریفک کرنل شیرخان IJP روڈ استعمال کر سکتے ہیں. GT روڈ لاہور سے آنے والی ٹریفک صدر روڈ، مری روڈ اور 9th ایونیو استعمال کرے گی. راولپنڈی سے اسلام آباد آنے والے حضرات 9th ایونیو، جناح ایونیو آنے جانے کے لیے استعمال کریں. راولپنڈی سے اسلام آباد آنے جانے کے لیے کھنہ فلائی اوور استعمال کریں. راولپنڈی سے بجانب مری بارہ کو جانے والے حضرات 9th ایونیو، جناح ایونیو، اپارا، سہروردی، جناح اسکوائر انڈر پاس آنے جانے کے لیے استعمال کریں. کرنل شیرخان IJP سے آنے والے فیض آباد، مری روڈ، راول چوک سے پارک روڈ، لترار روڈ، کھنہ سے سروس روڈ استعمال کریں گے. DHA بحریہ ٹاؤن روات لاہور جانے کے لیے کلب روڈ، پارک روڈ، لترار روڈ، کھنہ سے سروس روڈ استعمال کریں. سری نگر ہائی وے سرینا چوک سے پشاور موڑ اتوار بازار تک آمد و رفت کے لیے بند ہوگا. اس دوران شہری پشاور موڑ سے 9th ایونیو سے جناح ایونیو، سرینا چوک سے براگاؤ اور مری جا سکتے ہیں. مری، براگاؤ، بنی گالا سے موٹر وے، پشاور GT روڈ سرینا سے سہروردی، جناح ایونیو، 9th ایونیو، پشاور موڑ، سری نگر ہائی وے استعمال کریں. مری سے لاہور جانے والی ٹریفک کشمیر چوک، پارک روڈ اور لترار روڈ استعمال کرے گی. گارڈن فلائی اوور، I8 سائٹ، فیض احمد فیض روڈ، میر چاکر روڈ، جوڈیشل اکیڈمی، میر ظفر اللہ روڈ، بجانب یادگار فتح H8 تمام روڈ ٹریفک کے لیے بند ہوں گے. I8 اور H8 کی رہائشی 9th ایونیو، IJP روڈ، ڈبل روڈ استعمال کر سکتے ہیں. گارڈن، شکرپڑیاں بجانب I8 اور فیصل ایونیو ٹریفک کے لیے روڈ مکمل بند ہوگا. 7th ایونیو، جناح ایونیو اور 9th ایونیو آمد و رفت کے لیے کھلا ہوگا. چانتارا، ٹی کراس، شکرپڑیاں گارڈن ایونیو روڈ ٹریفک کے لیے مکمل بند ہوگا. ایمرجنسی ہسپتال جانے کے لیے متبادل راستے مہیا کیے جائیں گے. شفا ہسپتال جانے کے لیے 9th ایونیو، کرنل شیرخان روڈ استعمال کریں. کمز ہسپتال جانے کے لیے جناح ایونیو، 9th ایونیو، ابن سینا روڈ اور مرگلا روڈ استعمال کریں، جبکہ پولی کلینک CG ہسپتال جانے کے لیے جناح ایونیو، 7th ایونیو، مرگلا روڈ، شہید ملت روڈ اور فضل حق روڈ استعمال کریں. مزید ٹریفک اپڈیٹس ITV 92.4 یا واٹس ایپ چینل پر بھی عوام الناس کی رہنمائی کے لیے جاری کی جائیں گی. ناظرین، خبروں کی تفصیل آپ نے جانی. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے 7 نیوز. 7 ہے سچ کے ساتھ.